بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ناممکن کو ممکن دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے خدا سے دوستی تو کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ دنیا میں بھونکنے والے کتے بہت ہیں، جینا چاہتے ہیں تو ان کی آواز نہ سننے کی صلاحیت پیدا کریں۔ ہر انسان کے اندر دو بیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا، دوسرا برائی کا۔ غالب وہی رہتا ہے جسے ہم کھلاتے پلاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمیں بازاروں میں جانے کا وقت مل جاتا ہے، تفریح کے لیے وقت مل جاتا ہے، دوستوں سے بات کرنے کا وقت مل جاتا ہے، لیکن اپنے ساتھ بیٹھنے کا، اپنے اندر جھانکنے کا کوئی وقت میسر نہیں آتا۔ یہ خود کو کتنا مکمل کر دینے والا احساس ہوتا ہے کہ کوئی اس دنیا میں ایسا بھی ہے جو اپنی تنہائی میں آپ کو سوچتا ہے، آپ کی فکر کرتا ہے، آپ کی یاد اس کے ہونٹوں پر ایک میٹھی سی مسکان بکھیر دیتی ہے۔ سکون کے دروازے پر بھکاری کی طرح کبھی نہ جانا، بادشاہ کی طرح جانا، جھومتے جامتے، دیتے بکھیرتے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ بھکاریوں پر ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے؟ اور بھکاری کون ہوتا ہے؟ وہ جو مانگے، جو صدا دے، تقاضا کرے۔ اور شہنشاہ کون ہوتا ہے؟ جو دے، عطا کرے، لٹاتا جائے۔ بس جس راہ سے بھی گزرو، بادشاہوں کی طرح گزرو، شہنشاہوں کی طرح گزرو، دیتے جاؤ، دیتے جاؤ، غرض وغائط کے بغیر، شرط و شرائط کے بالکل بغیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن نہ تانا دیتا ہے، نہ لعنت کرتا ہے، نہ بری بات کرتا ہے اور نہ ہی بے حیا ہوتا ہے۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ حالات اگر برے ہوں تو یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ خدا جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ اپنی تربیت کی ذمہ داری خود اٹھاؤ اور روح کو ان عادتوں سے آزاد کرو جس میں وہ گرفتار ہو چکی ہیں۔ انسان آگے بڑھ رہا ہے اور انسانیت پیچھے ہٹ رہی ہے۔ دماغ ترقی کر رہا ہے اور روح تنزلی کر رہی ہے۔ اس وقت کا انسان ایک ایسا پیاسا ہے جس کے سامنے دریا جاری ہے اور وہ پانی پینے کے لیے آزاد ہے، لیکن اس کی روح جس چیز کے لیے بے تاب ہے اس کا کہیں پتہ نہیں۔ قابل رحم ہے وہ قوم جو جنازوں کے ہجوم کے سوا کہیں اور اپنی آواز بلند نہیں کرتی، اور ماضی کی یادوں کے سوا اس کے پاس فخر کرنے کے لیے کوئی سامان نہیں ہوتا۔ اللہ وہی کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ دکھ بھری داستان کو بڑے دھیان سے سنتا ہے، کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے، کچھ الجھنیں سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں تو آدمی اور اس میں بات چیت بالکل بند ہو جاتی ہے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پہ بیٹھا رہے۔ محبت کے خواب صرف انہی کے پورے ہوتے ہیں جو اپنے لیے کچھ طلب نہیں کرتے، جو محبت کرتے ہیں لیکن مانگتے نہیں۔ انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آ ہی جایا کرتے ہیں جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ ان کو بسر کرنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ ان کو گزر جانے دیا جائے۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیتتی ہیں۔
بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ یہ ہمارا قومی المیہ ہے کہ ہم سب سے کم وقت اور سب سے کم دولت جس چیز پر خرچ کرتے ہیں وہ کتاب ہے۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والے سے نہیں، شاید تمہاری محبت میں آ کر وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دیں۔ اور کیا پتہ جس کی تم دعا کر رہے ہو وہی تمہارے نصیب کا حصہ بننے والا ہو، اس لیے مایوس مت ہو۔ اللہ کی خاطر صبر، جو رب ایک ماہ صبر کرنے پر انعام میں عید کی خوشی سے نوازتا ہے تو وہ تمہارا سالوں کیا گیا صبر رائے گاں کیسے جانے دے سکتا ہے۔ بے شک عقل مند آدمی وہ شخص ہے جو اپنی نفسانی خواہشوں کو روکتا ہے اور غصے کے وقت اپنے جوش کو مٹاتا ہے اور اس کا قلع کما کرتا ہے۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ اپنی زندگی کے کسی بھی دن پر افسوس نہ کریں، اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، بدترین دن سبق دیتے ہیں اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ آج کے ماڈرن مرد اور عورت بھی بچوں پر بہت زور لگاتے ہیں، لیکن اس کی وجہ خوف ہے، خوف خدا نہیں۔ ماں باپ بچے کو خدائی مہمان نہیں، اپنی ذات کی پروجیکشن سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا سارا زور بچے کی تعلیم پر رہتا ہے۔ اسی لیے بچے کی تربیت کو ثانوی حیثیت مل گئی ہے۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں، محبت دوسرے کے اندر چھپی ہوئی خوبی کا نقاب اتارنے کا نام ہے۔ جس شخص میں جو کوئی بھی خوبی ہو اس پر ایک چھلکا چڑھا ہوتا ہے، اس کی خوبی نظر نہیں آتی، اس چھلکے کو اتارنے کا نام محبت ہے، پردہ ہٹانے کا نام محبت ہے، اسٹیج روشن کرنے کا نام محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن نہ تانا دیتا ہے، نہ لعنت کرتا ہے، نہ بری بات کرتا ہے اور نہ ہی بے حیا ہوتا ہے۔ کیا بے شرمی، بے رحمی اور خود غرضی ہے کہ انسان اپنے ارد گرد بھوک، غربت، اسیروں کی سسکیاں، جلادوں کی داڑھ اور مجبوروں پر تکلیفوں کے تازیانے دیکھے، مگر وہ شخص ان کا دفاع کرنے کی بجائے صرف اپنی نجات تلاش کرے اور حصول جنت کی کوشش کرے۔ ایک دلیل ایسی ہے جس سے تم ہر ایک کو قائل کر سکتے ہو، اور وہ دلیل ہے تمہارا وجود۔ اگر تم نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا پھر تم ایک بہت ہی طاقتور دلیل بن گئے، لیکن اگر تم میں تبدیلی پیدا نہ ہوئی تو پھر چاہے تم کتنی ہی دلیل بازی کرو کوئی نہیں مانے گا، کوئی بھی نہیں۔ انسان کی حقیقت ان چیزوں میں نہیں ہے جو وہ ظاہر کرتا ہے، بلکہ ان چیزوں میں ہے جنہیں وہ ظاہر نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر تو اسے سمجھنا چاہتا ہے تو ان باتوں پر دھیان نہ دے جو وہ کہتا ہے، بلکہ ان باتوں کو سن جو اس کی زبان سے ادا نہیں ہوئی۔ قابل رحم ہے وہ قوم جو جنازوں کے ہجوم کے سوا کہیں اور اپنی آواز بلند نہیں کرتی اور ماضی کی یادوں کے سوا اس کے پاس فخر کرنے کا کوئی سامان نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا خطا کار وہ ہے جو لوگوں کی برائیوں کو بیان کرتا پھرتا ہو۔ جس طرح باپ بچے کو ہوا میں اچھالتا ہے اور پھر پکڑ لیتا ہے، پھر اچھالتا ہے، پھر پکڑتا ہے، ہوا میں بچہ ڈرتا ہے، سہمتا ہے اور بازو میں واپس آنے پر یقین و آسائش سے ہمکنار ہوتا ہے۔ یہی حال خدا سے آشنائی کا اور نا آشنائی کا ہے، بازوؤں میں آنے کا اور بازوؤں سے نکل جانے کا ہے۔
دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔